ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الحمد لله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت واجب الاحترام قابل صدحہ تکریم و احتشام علماء کرام، بالخصوص محترم علامہ شہباز صاحب، محترم قاری عبدالرشید صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، اور بالخصوص آج کی اس پاکیزہ اور روح پرور محفل کے منتظمین محترم ذوالفقار صاحب، محترم امجد صاحب، محترم شفقت عباس صاحب اور ان کی فیملی کے تمام ممبران، اللہ پاک ان تمام کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا دے، ان کے لیے حیات کا ذریعہ بنا دے، صحت و سلامتی کا ذریعہ بنا دے. میلاد کا مہینہ ہے اور میلاد والے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا، میلاد مصطفیٰ یہ ایک وہ نسبت ہے جو انسان کو پستیوں سے بلندی تک لے جاتی ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اگر لفظ میلاد اور مصطفیٰ کو الگ الگ پڑھیں گے تو آپ کو نسبت کا احساس ہوگا. اب رک رک کے ذرا پڑھیے گا. میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ. آپ سے کوئی پوچھے نا بھی کہاں گئے تھے، آپ جواب دینا ایسی محفل میں گئے تھے جو مصطفیٰ سے ملا دیتی ہے. اور جو محفل مصطفیٰ سے ملا دے اسے میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر کیا ہے. آج بات جو ہمارے دوست سوال کرتے ہیں، جی وہ تو وفات پا چکے ہیں، وفات کے بعد میلاد کا تصور کیا ہے؟ وفات کے بعد کسی کی پیدائش کا ذکر کرنے کا تصور کیا ہے؟ قرآن سامنے پڑا ہوا ہے. آج گلہ ہی قرآن چپ کر لیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ مزاج قرآن کا کیا ہے. ہم کسی اور پہ فیصلہ نہیں رکھتے، رب پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کا مزاج کیا ہے. عام تصور یہ ہے بندہ فوت ہو جائے یا وفات پا جائے یا اس کا وصال ہو جائے، اس کے بعد کیا اس کی ولادت کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کی ولادت کی دھوم مچانی چاہیے یا نہیں مچانی چاہیے؟ میں نے کہا اس قرآن سے ایک ہستی کو لے لیتے ہیں، ایک نبی کو لے لیتے ہیں. وہ ایسا نبی جس کو گزرے ہوئے تقریباً 4,500 سال گزر چکے ہیں. کتنے سال جی؟ 4,500 سال گزر چکے ہیں. اس نبی کو ابراہیم کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا. قرآن میں ویسے تو 25 نبیوں کے نام آتے ہیں،
حضور علیہ السلام کے علاوہ 25 نبیوں کے نام آتے ہیں، لیکن ان ناموں میں ایک نام ابراہیم کا بھی ہے، ایک نام ابراہیم کی ہے۔ اللہ رب العزت پہلے پارے میں ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، چوتھے پارے میں ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، 8ویں پارے میں ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، 14ویں پارے میں ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، 17ویں پارے میں ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، 23ویں پارے میں ابراہیم کا ذکر کرتا ہے۔ مجھے بتائیے جن کے مقتدی کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا اس امام کی شان کا عالم۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ مقتدی کا ذکر، مقتدی کا ذکر، تو پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اچھا آپ ذرا دیکھیے گا، اب ذرا تصور کیجیے گا، یہ قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے، کعبے کا صحن ہے، گھر خدا کا، گھر کس کا جی؟ اللہ نے انتخاب بھی کمال کا کیا ہے، کہ میں کام شروع اپنے گھر تو نہ کرا، اس کام کا آغاز اپنے گھر سے نہ کروں، گھر خدا کا ہے، زبان خلیل کی ہے اور ذکر احمد مصطفیٰ کا ہے۔ کیا بات ہے، بڑھ پالا پارا، گھر خدا کا، زبان خلیل کی، ذکر احمد مصطفیٰ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 6 ملک دیکھے، آپ پیدا عراق کے شہر بابل میں ہوئے، فلسطین میں آپ گئے، مصر میں آپ گئے، یمن میں آپ گئے، حجاز مقدس میں آپ رہے۔ 1924 میں سعودی عرب کا نام سعودی عرب رکھا گیا، اس سے پہلے حجاز اس کا نام تھا۔ 6 ملک دیکھے، 6 ملکوں میں قدم لگے تھے لیکن جمے نہیں تھے۔ کیا بات ہے، جمے نہیں، قدم آپ کے عراق میں لگے، جمے نہیں، قدم آپ کے مصر میں لگے، جمے نہیں، قدم فلسطین میں لگے، جمے نہیں، قدم شام میں لگے، جمے نہیں۔ لیکن جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، ایک ممبر بنایا گیا، وہ ممبر کیا ہے؟ آج بھی وہ ممبر موجود ہے، وہ نشانی موجود ہے۔ اللہ سونے کی نشانی مٹنے نہیں دیتا، بتا یار کا ذکر کا۔ کیا بات ہے، پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ نے فرمایا پیارے خلیل مانگ مزدوری، کیا مانگ کے مانگنا ہے؟ عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، ربا سونیا مجھے اپنے پاک محمد کا دادا بنا دے، اپنے پاک محبوب کا دادا بنا دے۔ اب سنیے گا، اس تصور کو دیکھیں، ایک ہے طالب، ایک ہے مطلوب۔ طالب کو خلیل کہتے ہیں، مطلوب کو حبیب کہتے ہیں، اور جس کے طالب کا ذکر اللہ مٹنے نہیں دے رہا اس کے مطلوب کا عالم بتا کیا ہے؟ کیا بات ہے، زندہ باد۔ اچھا قرآن پاک میں 25 نبیوں کا نام آتا ہے، اس مقام کو مقام مذکوریت کہا جاتا ہے۔ اس ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں حضرت موسیٰ کا نام نہیں آتا، نماز میں حضرت عیسیٰ کا نام نہیں آتا، نماز میں حضرت نوح کا نام نہیں آتا، نماز میں حضرت یوسف کا نام نہیں آتا، نماز میں حضرت زکریا و یحییٰ کا نام نہیں آتا، داؤد و سلیمان کا نام نہیں آتا، لیکن ابراہیم کا نام آتا۔ فجر پڑھو گے ابراہیم کا ذکر ملے گا، ظہر پڑھو گے ابراہیم کا ذکر ملے گا، عصر پڑھو گے ابراہیم کا ذکر ملے گا، مغرب پڑھو گے ابراہیم کا ذکر ملے گا، عشاء پڑھو گے ابراہیم کا ذکر ملے گا۔ اگر اجداد کا عالم یہ ہے تو میلاد کا عالم بتا کے کیا بات ہے۔ اچھا آگے بڑھتا ہوں، ایک ہے مذکور ذکر کرنا، ایک ہے مشہور کرنا۔ ابراہیم مذکور بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ اگلی بات سنیے گا، نبی فوت ہو جائے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے نام کی خوشی کریں یا نہ کریں،
کریں یا نہ کریں، ابراہیم علیہ السلام وفات پا چکے تھے لیکن رب نے مہر لگا دی، ہر سال 3 دن نام ابراہیم کا لینا ہے، خوشیاں منانی ہے تم نے۔ کیا بات ہے، ابراہیم کا نام لے کر خوشیاں منانی ہے۔ بتاؤ جفیاں ڈالتے کہ نہیں ڈالتے، عید مبارک کہتے کہ نہیں کہتے، سنت ابراہیمی کا ذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیے کس کے طالب کی خوشیاں، جس کے طالب کی خوشیاں سلامت ہیں تو مظلوم کی خوشی کا عالم بتا کیا؟ اچھا کہتے جی صحابہ خوشی کرتے تھے، صحابہ، میں نے کہا تمہیں تصور ہی نہیں ان کی خوشیوں کا، ان کی خوشیوں کا تمہیں خیال ہی نہیں ہے۔ ادراک انہیں سونا بال کٹواوے نا، صحابہ جھومتے جھومتے آ جاتے ایک ایک بال لینے کے لیے، میلاد والے کا ایک ایک بال لینے کے لیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم کائنات کی خوشیاں ایک طرف ملے اور ایک نبی کا بال ہو، ساری خوشیاں بعد میں ہے، مصطفیٰ کا بال پہلے ہے۔ حدیث بخاری ہے، جب آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی، علیل ہوئے سرکار، میرے سرکار کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا اپنے غلاموں کو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہنا نماز پڑھائے۔ اب یہ حدیث بخاری ہے، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں مصلی پہ، صحابہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ یار نے چاہا آج غلاموں کو نہ دیکھے کیسے سج رہے ہیں، ابو بکر کے پیچھے غلاموں کو نہ دیکھے، میں حدیث کا ذمہ دار ہوں۔ حضور حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، بس پردہ اٹھایا، انہوں نے مدینہ دیکھا ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، جہاں سرکار کا محراب ہے، پرانے والا نیا والا نہیں، پرانے والا محراب جو ہے، اگر امام وہاں پہ کھڑا ہو اور حجرے کی طرف دیکھا جائے تو حجرہ ادھر ہے، یعنی ایکسٹریم لیفٹ جس کو کہتے ہیں، بائیں کندھے کی انتہا، ادھر حجرہ ہے، ادھر امام کا چہرہ ہے، ادھر حجرہ ادھر چہرہ، ادھر حجرہ ادھر چہرہ۔ حضور نے حجرے سے کپڑا ہٹایا، نماز ہو رہی تھی، صحابہ کعبہ چھوڑ دیتے ہیں، رخ محمد کو تکنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب یہاں علامہ اقبال نے کیا کہا، کلندر لاہوری کا قلم جنبش کرتا ہے، آپ لکھتے ہیں اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ اب عالم کیا ہوا، حدیث کے سیم ٹو سیم جو ورڈز ہیں میں وہ بیان کروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں کأنَّ وجہہ ورقۃ مصحف، انج لگ رہا ہے جنہیں قرآن کھلیا ہوا ہے۔ نماز کس کی ہو رہی ہے؟ یہ صحابہ کی خوشیاں تھی، رب کی نماز میں بھی تو یار کی خوشیاں منائے، انہیں سے ایسی خوشی، نماز کا اثر نہ ڈالا خوشی نے، اگلے لفظ بھی کہ یہ خوشی در کسی کی تو گل، اب میں وہ لفظ پڑھنے لگا، فہممنا، حدیث کے لفظ، فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے سوڑے دیدار کرن دی اتنی خوشی چڑھ کے سانو ایج لگتے نمازاں توڑ دے سائیں۔ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، بخاری اعلان کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ نے عقیدہ دے دیا نماز بھی پڑھتے جاؤ اور آمد محمد کی خوشیاں بھی کرتے جاؤ۔ چونکہ میں نے آیت پڑھی ہے، میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن شفقت بھائی نے ڈیوٹی لگا دی، چلے آج موضوع کو پھیر دیتے ہیں۔ پیچھے کوئی اور ذہن میں لے کے آیا تھا، یہاں کے ذہن میرا انہوں نے کہا جی کچھ اس طرح کا عقیدہ بھی بیان کرے اور محبت بھی بیان کرے، اور آج انشاءاللہ محبت بھی بیان ہوگی، محبت بیان ہوگی۔ دیکھیے نا، ایک اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا
بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اس میں دو چیزوں کا اللہ نے فرمایا جماعت بنو فرقہ نہ. قرآن میں حکم ہے اللہ کا جماعت بنو فرقہ نہ بنو. جیم میم الف عین اور تے یہ 5 چیزیں کون سی؟ جماعت بنو فرقہ نہ بنو. جہاں تفریق ہوگی وہاں جماعت, جہاں کسی محبت کی تفریق ہوگی اس کو فرقہ کہیں گے, اور جہاں ساری محبتیں جمع ہوگی اسے جماعت. جہاں نفرت نہ ہو, جہاں بغض نہ ہو, جہاں عناد نہ ہو, جہاں کسی کی بے ادبی نہ ہو, جہاں کسی کی گستاخی نہ ہو, اسے فرقہ نہیں کہتے بلکہ جماعت کہتے ہیں. محبت خدا بھی رد کے ہوئے, محبت مصطفیٰ بھی رد کے ہوئے, محبت آل محمد بھی رد کے ہوئے, محبت اصحاب محمد بھی رد کے ہوئے, تے غوث پاک کی نوکری بھی رد کے ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حضور کی آمد, اکا کی آمد, لجپال کی آمد, سرور کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, یاسین کی آمد. ذرا زور سے بول لو, ذرا جوش سے بول لو, سب مل کر بول لو, منائیں گے منائیں گے. غلام ہے غلام ہے, غلام یہ رسول میں جان عشق مصطفیٰ. الحمدللہ 2 لفظ ہیں, میں نے بات صرف الحمد پہ کر دی, للہ میں نے برکت کے لیے پڑھ لیا ہے. الحمدللہ اس کا عام مطلب لوگ لیتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. عام طور پہ معنی یہ لیتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ قرآن کا پہلا سبق ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا بندہ بندے کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا پتر ماں باپ کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو مرید مرشد کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا امتی نبی کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ فرماتا ہے تمام تعریفیں, ترجمہ عام ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا ادھر وہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ادھر خود ہی فرماتا ہے والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ادھر کہتا ہے تعریف اللہ کے لیے, خود انسان کی تعریف کر رہا ہے. ادھر کہتا ہے تعریف اللہ کے لیے, ادھر یہ بھی فرماتا ہے قد افلح المؤمنون, جس نے کامیاب بندہ دیکھنا ہے نا ایمان والوں کو دیکھنا. ادھر کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ادھر کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ادھر کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ادھر خود اعلان کرتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیتی ویطہرکم تطہیرا. ادھر کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ادھر خود فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ادھر کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے, ادھر کہتا ہے فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم. ادھر کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ادھر کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حق اہل سنت, پیر سید حسن رضا شاہ صاحب. سبحان اللہ. عرض کر رہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب ذرا آئیے, بندہ پھنس گیا, بولا جائیں تو کہاں جائیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو بہت تزن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. چلے آئے, جن اللہ والوں کی
خدمت میں بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے ان کا سبق سناتے ہیں. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام. آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب بندہ گم ہو گیا سوچ میں، مولا ادھر تعریفیں خود فرما رہا ہے اور پہلا سبق یہ دے رہا ہے کہ تمام تعریفیں. اب سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. اب حقیقی ترجمہ ہم نے کرنا ہے الحمدللہ. اس کا معنی یہ نہیں بنتا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس کا صحیح معنی ہم نے گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے، گرامر کی روشنی میں. الحمدللہ، الحمد کے بعد اور اللہ سے پہلے، میں نے کیا کہا جی؟ الحمد کے بعد اور اللہ سے پہلے ایک لام زیر لی آتا ہے. یہ سارا کمال ہی اس لام زیر لی کا. اس لام کو سمجھ گئے تو تصور واضح ہو جائے گا. الحمدللہ، اللہ سے پہلے الحمد کے بعد. یہ جو لام زیر لی ہے نا، اس لام کو لام ملکیت کہتے ہیں. ذمہ دار لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں لام ملکیت کس کو کہتے ہیں. اس کو لام استحقاق کہتے ہیں. اب ترجمہ کیجئے گا الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے. تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے. مالک کی مرضی ہے جس کو چاہے عطا فرما دے. مالک کی مرضی انسان کو دے دے. مالک کی مرضی مومن کو قابل تعریف بنا دے. مالک کی مرضی ہے ولیوں کو قابل تعریف کر دے. مالک کی مرضی ہے اصحاب محمد کو قابل تعریف کر دے. مالک کی مرضی ہے آل محمد کو قابل تعریف بنا دے. مالک کی مرضی ہے جس کو چاہے تعریف کے قابل بنا دے. جس کو چاہے، جس کو چاہے، جس کو چاہے. اب بتائیے گا مالک نے سب سے زیادہ کس کو چاہا ہوگا؟ واہ واہ. اس کی چاہت اول کون ہے؟ اس کی پہلی چاہت کون ہے؟ جس کو چاہے، جس کو چاہے. سب سے زیادہ اس نے جس کو چاہا اسے ذات محمد کہتے ہیں.